ہماری قوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں نے پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہے. ارشاد. میں کب سے بول رہا تھا. ارشاد. اچھا وہ ایک اینکر ڈاکٹر اسرار احمد کا انٹرویو لے رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اماں ہوا کا اور بابا آدم کا قرآن پاک میں اماں ہوا کا ذکر نہیں ہے اور بابا آدم کو پیغمبر نہیں مانتا, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. وہ اس کی وضاحت کر دیں ذرا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ گھوم رہا ہے جس میں وہ ڈاروین کے نظریے کی کچھ تائید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ان کی پرانی رائے تھی, اس سے انہوں نے شاید رجوع کیا ہے. اینکر کہہ رہا علامہ تھا اقبال بھی اس کے شروع میں قائل تھے کہ ڈاروین کے نظریے کی, اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. یعنی اللہ نے آدم سے انسانوں کو بنایا تو آدم کو ہو سکتا ہے اسی پروسیس سے گزر کے بنایا ہو. اب یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا, کہہ رہے ہیں اصل میں مٹی تھی جو ہوتے ہوتے کروڑوں خربوں سال میں بندر سے انسان بنا دیا ہو. تو یہ بعض لوگوں کی رائے رہی ہے, لیکن یہ عقل سے بھی بعید ہے اور قرآن سے بھی بہت بعید ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آخر تک اس رائے پہ قائم تھے تو ہم کہیں گے غلط تھی رائے ان کی, اور اگر رجوع کر لیا تھا تو رجوع کر لیا تھا. اب اس کو کرنا کیا ہے ہم نے, لے کے اب اینکر تو کرتا ہے نا, اینکر کا تو کام ہے, بہت کیا کریں. اچھا میرے بھائی, ہماری قوم میں بدھ کے دن اگست کے مہینے میں سفید چاول بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار نبی بیمار ہوئے اور بیویوں نے چاول بنایا اور آپ کو صحت ملی. نبی کے دور میں چاول تھے ہی نہیں. ہوں گے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں ہوں گے, صحابہ سے چاول کھانا کہیں ثابت ہی نہیں ہے. یہ چاول تو بات کی یا دوسری قوموں کی خوراک ہے. نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں گوشت, اونٹ کا زیادہ اور بکرے کا. گائے کا بھی ہوتا تھا لیکن کھایا ہوگا واللہ عالم, لیکن جو زیادہ آپ نے کھایا ہے وہ اونٹ کا گوشت اور بکرے کا, دمبے کا, بکرے کا, اونٹ کا. اور گوشت خور نبی تھے ہمارے. اور دوسری چیز جو آپ نے کھائی ہے اناج میں جو, جس میں شوگر لیول سب سے کم ہوتا ہے. ہماری نبی کی زندگی شوگر فری تھی, اور ہم کھاتے ہیں گندم جس میں شوگر لیول سب سے زیادہ. تو ہمارے نبی نے زیادہ زندگی میں کیا کھائی ہے, جو کھائی ہے, سمجھتے ہو. اور تیسری چیز کھجوریں کھائی ہیں بہت زیادہ. بہت زیادہ کا مطلب زیادہ تر خوراک کھجوریں. اور چوتھی دودھ میں اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, اور وہ بھی تازہ تازہ, گرم کر کے نہیں, بوائل کر کے نہیں, دودھ دھویا اور پیا. اور وہ دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے میں 2 پراٹھے کھا کے پھر آپ 1 گلاس دودھ پی رہے ہیں. یعنی بھوک لگی ہے نا شدید اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ پی لیا تاکہ پیاس بھی بجھ جائے اور پیٹ بھی بھر جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کا بھی قائم مقام ہو. دودھ ایک ایسا کھانا ہے, بخاری کی حدیث یا مسلم کی حدیث ہے, کہ جو پینے کے بھی قائم مقام اور کھانے کے بھی. اور دودھ فائدہ جبھی پہنچاتا ہے جب شدید بھوک میں دودھ ہی پیو, پھر دیکھو کیسا ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو. آج دودھ پینے میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد معدے کے کھانچے بھر چکے ہوتے ہیں. دودھ پیتے ہیں, وہ بیچارہ کافی اسپیس تلاش کرتا ہے, میموری کارڈ اس کو فل نظر آتا ہے, تو پھر بھی جا کے جگہ بنا کے اس کے بعد پھر دھماکے شروع ہوتے ہیں اندر. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھینس کا دودھ پی کے آیا ہوا ہے. ماحول خراب ہوتا ہے انوائرمنٹ کے لیے. اب زیادہ میں نہیں, مزید ہے. حق مہر کی رقم کا کیا کرنا چاہیے, بیوی کو دے دینا چاہیے. اس کا وہ کیا کرے, وہ بیوی کی مرضی ہے. جو بیوی کے پوچھنے کا سوال ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. عورت پوچھے مجھے اتنے پیسے ملے میں کیا کروں اس کا. اچھا بیوی کا سوال ہے. بھائی ان کو ملے, پیسے ملے ہیں, جب پیسے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اگر زیادہ بڑی رقم ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی لے لیں, لیکن پراپرٹی لینے میں یہ بڑے مسائل ہیں یار. شوہر کو پکڑا دیں گی, وہ برباد کر دے گا. شوہر کو تو کبھی نہ دیں, اپنے ابا کو بھی نہ دیں, اپنے بھائی کو بھی نہ دیں. عورت کا پیسہ اس کے باپ, بھائی اور میاں برباد کرتے ہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے. ان سے بچائیں, اکثر یہی ہوتا ہے. اس کا حل, عورت کا بزنس بیچاری برباد کر دے گی. 1 مہینے میں شادی, تو اس کو دے دیں, اس کو